الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ان دو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ خانگی زندگی کے اندر خرابی آ جائے تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے اندر دو باتیں عرض کی گئی تھی. ان میں سے پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ نکاح ہونے سے پہلے ہر مرد اور ہر عورت آزاد ہے، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد عورت جو ہے وہ مرد کے ماتحت آ جاتی ہے اور گھر کا صدر مرد کو بنایا جاتا ہے. اس کو الرجال قوامون علی النساء کے اندر اس کا ذکر آیا. پھر اس کی دو وجہ بیان فرمائی گئی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ایک وجہ، وبما انفقوا من اموالہم یہ دوسری وجہ. تو یہ دونوں وجہ جو تھی وہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے. پھر تمہید کے اندر دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ عورت کے اندر تین خوبیاں ہونی چاہیے، جس کا تذکرہ یہ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس کا ذکر بھی اس سے پہلے والی مجلس کے اندر ہو چکا ہے. آج کی اس مجلس کے اندر جو اصل مضمون ہے اس کا بیان ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن مردوں کو ان کے عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، یعنی اگر ایسا لگ رہا ہو کہ میری عورت نافرمانی کر رہی ہے، میرا کہنا نہیں مان رہی ہے، جو کچھ بھی ہے نشوز کے اندر سب کچھ آ گیا، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ڈر ہو کسی شوہر کو تو اس کو بالترتیب 4 کام کرنے چاہیے. کتنے کام؟ ترتیب کے ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 کام کرنے چاہیے. تو پہلا کام کیا کرے گا؟ تو قرآن یہ فرما رہا ہے فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرے کہ بھئی بیوی نافرمان ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس طریقے سے بات کرے کہ اس کے دل کے اندر اتر جائے. ہو سکے تو اس کو دینی مجلس کے اندر بھیجا کرے، ہو سکے تو علماء ربانیین کے بیانات و تقریر ان کو سنایا کرے، ہو سکے تو فضائل اعمال اس کے سامنے سنائی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا دل کچھ نرم ہو جائے اور وہ شوہر کے حقوق کو جاننے والی بن جائے. تو فرمایا پہلا کام تو شوہر کو کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے. اب اس کے باوجود بھی یہ قابو میں نہیں آئی، یعنی کہ کنٹرول میں آئی نہیں، تو قرآن نے کہا کہ دوسرا اسٹیپ آپ کو یہ اٹھانا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں ان کو الگ کر دو، یعنی ان کا بستر الگ کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن نے مضاجی کا لفظ استعمال فرمایا، اور مضاجی کہتے ہیں خوابگاہوں کو، یعنی بستر کو. یعنی شریعت کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بستر الگ ہوگا، لیٹنا الگ الگ ہو جائے گا، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے.
گھر الگ کرنے کی بات نہیں کی، روم چینج کرنے کی بات نہیں کی، شوہر کو یہ بھی نہیں کہا کہ مکان چھوڑ کر چلا جاؤ، یہ بھی کہا نہیں ہے، بلکہ کہا یہی ہے کہ صرف بستر الگ کر دو تاکہ اس کو کچھ احساس ہو جائے گا اور اس کو اپنی غلطی پر احساس ہوگا، اور اگر ایک کمرے کے اندر ہوں گے تو اس کو معافی تلافی کرنی ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ آسان ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حربے کے اندر بھی شوہر کامیاب ہوتا نہیں ہے، بیوی سے اگر بستر الگ بھی کر دے تو وہ اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے کہ کیا ہے، کچھ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ دوسرا اسٹیپ آپ یہ اٹھاؤ، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی قابو میں نہیں آ رہی ہے بات تو کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کی پٹائی کرو۔ یہ تیسرا اسٹیپ آیا۔ کون سا اسٹیپ آیا بھائی؟ لیکن مارنے کی اجازت تو قرآن نے دی، لیکن شرائط کے ساتھ دی۔ کیا شرائط رکھیں؟ تو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، بیوی کو نہیں، کسی کو بھی چہرے پر مارا نہیں جائے گا۔ ایک بات، اگر پٹائی کرنی ہے اس بیوی کی تو فرمایا اس طریقے سے پٹائی کرو کہ اس کے جسم کے اندر کوئی داغ نہ پڑ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیے، سر پھوڑ دیا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ پتہ چلا اس قدر سے نارمل مارا جائے گا، نارمل پٹائی کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے قرآن نے اجازت دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے جو پہلی دو سزائیں ہیں، پہلے کہ نصیحت کرو، دوسرا ہے کہ بستر الگ کرو، یہ تو ہم انبیاء کرام سے بھی اور اولیاء اعظام سے بھی قولن بھی ثابت ہے۔ قولن کا مطلب انہوں نے بات بھی کہی ہے اور عملاً بھی ثابت ہے، یعنی انہوں نے عمل بھی کیا ہے۔ اپنی بیویاں جب ان سے ناراض ہو گئی تو انہوں نے یہ دونوں اسٹیپ اٹھائے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں، کبھی بھی نہیں مارا۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی کبھی بیوی کو، کسی بھی بیوی کو، یعنی کہ اپنی کوئی بھی بیوی کو، اور نہ خادم کو اور نہ کسی اور کو، اللہ کے محبوب نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے جہاد کے میدان میں۔ ہاں جہاد میں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی آدمی کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار ضرور فرمایا ہے لیکن مارا کسی کو نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہمارا بالکل معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بیوی پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھو قرآن نے اجازت کس کو دی؟ مرد کو دی ہے کہ بیوی کو مارے، یعنی کہ تنبیہ کے طور پر اور شرائط کے ساتھ، لیکن بیویوں کو کبھی اجازت نہیں دی کہ وہ مردوں کو مارے۔ کہیں اجازت ہے بھئی؟ لیکن آج کل الٹا ہے، دیکھیے گھروں کے اندر کیا ماحول، آج بیویاں شوہروں کو مار رہی ہے، شوہر کا بیوی کو مارے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات کہ اگر روٹھ گئی تو ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تم کو منانے آیا ہے، شوہری کو منانے جانا پڑتا ہے۔ وہ نوجوان ہنستا ہے، اس کو تجربہ لگتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اصل چیز ہے کہ بالکل گنگا الٹی بہہ گئی ہے کیا، اور یورپ کا ماحول بھی یہی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر اگر کسی شوہر نے بیوی کو مارا اور بیوی نے فریاد کر دی تو پولیس فوراً آ جائے گی اور شوہر کو لے جائے گی، اس علاقے میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی نے بیلن سے بھی شوہر کو مارا ہے اور شوہر فریاد کرتی ہے تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یعنی یورپ کے اندر یہ اجازت ہے کہ بیویاں شوہروں کو مارے لیکن شوہر بیوی کو مار سکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ پر الٹی گنگا ہے۔ اس لیے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہر جگہ پر الٹی گنگا پہ رہی ہے۔ پہلے یہ معاملہ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، دیپ جلاتے نا، دیوا جلتا تھا تو اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اب بلب جلتا ہے تو اس کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔
جہاں بھی بلب جل رہا ہو آپ دیکھو اس کے اوپر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو گنگا کیا چل رہی ہے بھائی؟ الٹی. تو یہ آیت کریمہ بھی ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی ہے. وہ واقعہ کون سا تھا؟ وہ واقعہ تھا زید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت حبیبہ. ان کا نکاح ہوا تھا صحابی رسول سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میاں بیوی تھی اور میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہوتا ہی رہتا ہے. ایک مزاج تو ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کلیئر چٹ ہوں, یہ کوئی بھی کہہ سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی حضرت حبیبہ سے کچھ اختلاف ہوا. اس پر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبہ کو تماچا مار دیا. اب یہ حبیبہ اپنے والد محترم کے پاس پہنچی اور والد صاحب سے شکایت کی کہ سعد نے میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا. تو حضرت زید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع نے یعنی میرے داماد نے میری بیٹی کو تماچا مارا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زور سے سعد بن ربیع نے حبیبہ کو تماچا مارا ہے, حبیبہ کو اجازت ہے کہ وہ بھی سعد بن ربیع کو اسی طریقے سے تماچا مارے. اب باپ بیٹی نے فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا. دونوں روانہ ہوئے. ابھی تو روانہ ہی ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ شوہر کو مارنے کی اجازت ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ شوہر کو مارنے کی اجازت ہے. اب جیسی آیت نازل ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, بھائی ادھر آ جاؤ, ایک فیصلہ میرا تھا ایک فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ اجازت دے رہا ہے لہذا اب انتقام اور بدلہ لیا جائے گا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیے یہ اجازت ہے لیکن شرط کے ساتھ ہے. لیکن سنت محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیویوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا نہیں ہے. اس لیے آپ ذرا دیکھیں حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سن ہجری 10 میں ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ آپ کا آخری حج تھا, پہلا بھی حج تھا اور آخری حج تھا. اب اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, جن لوگوں کو آنا ہے وہ حج کے لیے میرے ساتھ روانہ ہو جائے. اب بات صاف ہے کہ اللہ کے محبوب کا اعلان ہو تو قرب و اطراف کے سارے لوگ حج کے لیے یعنی اکثر لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے. مجمع بہت بڑا تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے, میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مجمع دیکھا اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اور آپ جانتے تھے کہ یہ موقع مجھے واپس ملنے والا نہیں ہے. اور جس آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس وقت وہ جو کسی کو نصیحت کرے گا تو بہت قیمتی نصیحت کرے گا, ہے نا بھئی, بہت قیمتی نصیحت کرے گا. تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور آپ کے سامنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو اس موقع پر اس خطبے میں اللہ کے محبوب نے بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی اور وہی نصیحت فرمائی جس بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ امت کا قدم پھسل سکتا ہے, امت یہاں بہک سکتی ہے, امت یہاں گمراہ ہو سکتی ہے. ایسے پوائنٹ جو تھے وہی پوائنٹ پورے خطبے کے اندر بیان فرمائے اللہ کے محبوب نے تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے اور امت ان کاموں سے بچ جائے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی تھی, الا سن لو. اور الا کا لفظ عربی میں اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب سامنے والے کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اور بالکل متوجہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت کہا جاتا ہے الا سن لو واستوصوا بالنساء خیرا, میں تم کو عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں. کیا کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کو پتا تھا کہ امت
اپنی بیویوں کے بارے میں زیادتی کرے گی، اپنی بیویوں کے بارے میں زیادتی کرے گی، کوئی ہاتھ اٹھائے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی کیا کرے گا، یعنی کہ غلو کر ڈالے گی، حد سے بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر نصیحت فرمائی، دیکھو عورتوں کے بارے میں تم اچھی طریقے سے رہنا۔ اور بات صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ مومن ہونے کے اعتبار، ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ آدمی ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ آدمی ہے کہ جو وَأَحْسُنُهُمْ کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، ان میں سے اچھے بہتر اخلاق ہونے والا ہو، بہتر اخلاق والا یہ سب سے اچھا کامل ایمان والا ہے۔ پتا چلا کہ جس کے اخلاق جس قدر بہتر ہوں گے اتنا ہی اس کا ایمان کیا ہوگا بھائی، کامل ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا رویہ یہ کہ ہمارے اخلاق باہر بہت اچھے ہیں لیکن گھروں کے اندر ہمارے اخلاق کیا ہے، گڑبڑ والے ہیں۔ اخلاق پوچھنا ہے تو بیوی سے پوچھے، اخلاق پوچھنا ہے تو بچوں سے پوچھے، اخلاق پوچھنے ہیں تو نوکروں سے پوچھ لے، کیونکہ آدمی ہمیشہ غصہ اور بد اخلاقی سے جو پیش آتا ہے نا وہ اپنے سے کمزوروں پر آتا ہے، اپنے سے طاقت والے پر کوئی آدمی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ جہاں کمزور نظر آیا وہاں وہ اپنی بد اخلاقی کو بتائے گا کہ میری بد اخلاقی کیا ہے۔ تو بیویوں پر بد اخلاق، بچوں کے سامنے تو کہ بد اخلاق، باہر تو بہت اچھے اخلاق والا آدمی ہے۔ اسی لیے فرمایا علماء نے کہ اخلاق اسی کا نام نہیں ہے کہ باہر تم کسی سے ملے کہا خیریت، اچھے چہرے سے مل گئے اچھا ہے نا، تو یہ کوئی خیریت اچھا ہے، طبیعت اچھی ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ آج یہ فن بن چکا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس قدر بات کی جائے کہ جس سے وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور لوگ یہ مائل ہو جائے تمہاری طرف اور یہ سمجھنے لگے کہ بہت اچھے اخلاق والا آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آج کل فن بن چکا ہے، اخلاق اس کا نام نہیں ہے۔ اخلاق کس کا نام ہے؟ تو کہ تمہارا دل صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر میں تم کسی سے مل رہے ہو، کہہ رہے ہو اچھا ہے، طبیعت اچھی ہے، ہنستے منہ سے، چہرہ خوشخصال، چائے پینی ہے، یہ پینی ہے سب، اور اندر سب بھرا ہوا ہے عداوت، دشمنی، بغض، عداوت، تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہا جاتا ہے تم کسی سے محبت کرو اس نسبت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور میرا حق ہے کہ ایک ایمان والے ہونے کے اعتبار سے یہ میرا بھائی ہے۔ جس طریقے سے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اس طریقے سے ہر ایمان والے سے میں محبت کر رہا ہوں، تو یہ اصل اخلاق ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ آج آدمی باہر با اخلاق ہے لیکن گھر کے اندر بے اخلاق بنا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھنا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کی بیوی کو پوچھ لینے کا، حضرت کیسے ہیں؟ جب بیوی تعریف کر دے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، یا بچے تعریف کر دے میرے والد بہت اچھے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ با اخلاق آدمی ہے۔ ورنہ باہر تو ہر آدمی کیا رہتا ہے؟ با اخلاق رہتا ہے، اندر اصل تو با اخلاق رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور اس موقع پر اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ الا واستوصوا بالنساء خیرا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا فانما ہن اوان عندکم، کہ یہ جو تمہارے پاس ہے نا بیویاں، یہ قیدیوں کی صورت میں، کس کی صورت میں ہے؟ قیدی۔ ایک قیدی جس طریقے سے ہوتا ہے نا بس اسی طریقے سے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، پیار محبت اپنے ماں باپ کا، اور تمہارے گھر کے اندر آ گئی، ایک قیدی بن کر آ گئی ہے۔ کیا بن کر آ گئی ہے بھائی؟ ایک قیدی بن کر آ گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یاد رکھنا تم اس میں اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے بیویوں کو یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ کیوں؟ کہ بھئی اس کا اس گھر کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ شوہر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہے تو پورا کرے، تو کہ بس اسی کام کے لیے وہ تمہارے گھر میں قیدی بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور اسی کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں۔
اس لیے ہم نے کہا تھا ایک مرتبہ، شاید یہاں کہا یا ڈھال پر کہا، کہ بیویوں کے لیے کھانا پکانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے نا، بیویوں کے ذمہ کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر کہتے ہوئے کہ ہوٹل سے لاؤ تو لانا پڑے گا، سمجھ میں آئی بات؟ ہم دادا گیری نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ کھانا بنانا پڑے گا۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانا بگڑ جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا، حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم چڑھ بیٹھے ہیں اس پر۔ خیر اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ تمام کو معاف فرمائے۔ کہنے کا مقصد وہ خلاصہ یہ ہے کہ بس اس کا کام اتنا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کھلی ہوئی بے حیائی کر دے، تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ کیا کہا؟ پہلا حکم تو قرآن نے دیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستر کو کیا کر دو؟ الگ کر دو۔ اس میں کنٹرول میں نہیں آیا تو حدیث بھی کہہ رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن ضرباً ایسی مارو بغیر مبرح کا لفظ ہے کہ جس کے اندر داغ نہ لگے، نشان نہ پڑے، اس طریقے سے تم مار سکتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر ازدواجی زندگی کے اندر خرابی آ جائے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھانا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے، سیدھی تیسرا اسٹیپ ہم پہلا لے لیتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے نہیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ بستر الگ کر دے۔ اس سے بھی کنٹرول میں نہیں آیا تو آپ کو اجازت ہے، ایسی مارو کہ جس سے نشان پڑے نہیں، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں۔ اس سے بھی کنٹرول میں نہیں آیا تو دوسری آیت میں چوتھا اسٹیپ بتایا ہے، وہ چوتھا اسٹیپ انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ مجلس میں کریں گے، لیکن سن لو چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ تو کہ کچھ آدمی اس کے گھر والوں میں سے بلاؤ، کچھ آدمی تمہارے گھر والوں میں سے بھیجو، اور دونوں سمادھان اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چوتھا ہے نا، پنچایت بٹھاؤ، لیکن قرآن نے صاف لفظ میں کہا اس کے گھر کے تمہارے گھر کے، کوئی تیسرا بسرا آنا چاہیے نہیں۔ ازدواجی زندگی کو قرآن و سنت نے اتنی سیکریٹ رکھا ہے، اتنی پرائیویٹ رکھا ہے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں نمٹا لو۔ بیوی کے کچھ مربی آ جائے، شوہر کے کچھ مربی آ جائے، آپس میں مل کر معاملہ حل کر لو، بات ہو گئی ختم۔ اب اس پر بھی کام نہیں بنتا، یہ سب اسٹیپ آپ نے اپنا لیے، پھر اگر چاہے تو رکھو، چاہے تو الوداع۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، لیکن الوداع کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، نبھاتے رہو، اللہ اس پر کیا دے گا؟ انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اس پر بھی کیا عطا فرمائے گا؟ اجر عطا فرمائے گا۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائے، اور جن کی نہیں ہوئی شادی اللہ ان کو بھی بہتر جوڑا عطا فرمائے، ان کی زندگی بھی اللہ خوشحال بنائے۔ خیر، اس کی دوسری آیت کریمہ کی جو تشریح ہے وہ آئندہ مجلس میں پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب